بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 108 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب میراث البنین مع البنات، یہ باب بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے میراث کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عمرو بن ابی قیس عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد سے، انہوں نے عمرو بن ابی قیس سے، انہوں نے محمد بن المنقدر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض فی بنی سلمہ فقلت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں بنو سلمہ میں بیمار تھا، تو میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقسم مالی بین ولدی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال اپنے بچوں میں کس طرح تقسیم کروں؟ فلم یرد علی شیئا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الآیہ۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ ابن عیینہ وغیرہ عن محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تحقیق کے ساتھ ابن عیینہ اور کئی دوسرے حضرات نے اس روایت کو محمد بن المنقدر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس واسطے سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بنین اور بنات یعنی بیٹوں اور بیٹیوں، ان کو میراث دینا، ان کا حصہ قرآن کریم میں مذکور ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، آیت کریمہ کا یہ حصہ جو اس روایت میں حدیث الباب میں موجود ہے۔ تو یہ تو صریح ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے اس واقعے کے اعتبار سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کو اپنی اولاد پر تقسیم کرنے کے بارے میں پوچھا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، کیف اقسم مالی بین ولدی، ولد سے مراد یہاں پر ان کے حقیقی اولاد نہیں ہے بلکہ ان کی بہنیں تھیں جو ان کے پرورش میں تھی، تو ان سے تعبیر انہوں نے اولاد کے ساتھ کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کوئی نہیں تھی بلکہ 9 بہنیں تھیں۔ تو یہ سوال سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پر اس روایت میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت الباب حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میراث والی آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ چند ابواب ما قبل میں ہم نے باب ما جاء فی میراث البنات میں پڑھا کہ یہ آیت حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب ان کی بیوہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا، تو اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اس واقعہ سے متعلق بعض روایت میں ہے کہ اس موقع پر آیت جو میراث کی آیت ہے یوصیکم اللہ یہ نازل ہوئی ہے، جیسے کہ اس حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے، لیکن دیگر بعض احادیث میں ہے کہ اس واقعہ میں آیت کلالہ نازل ہوئی ہے، جو قرآن کریم کی اس سے اگلی آیت میں پھر میراث کی اگلی دوسری نمبر آیت میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر اسی واقعے میں بظاہر یہ تعارض آ رہا ہے کہ کبھی دعویٰ ہے یوصیکم اللہ کی یعنی میراث کی پہلی آیت کا، تو کبھی کلالہ والی آیت دوسری آیت جو بن رہی ہے تو اس کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یہ بہنیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو تھی نہیں، ان کی بہنیں ہی تھی، تو آیت میراث یعنی یوصیکم اللہ کو اس واقعہ سے آخر کیا مناسبت ہے؟ تو شارحین نے اس کی تطبیق یوں فرمائی ہے کہ دیکھیے آیت میراث جو پہلی آیت ہے یوصیکم اللہ اور آیت کلالہ یعنی دوسری آیت، اس کا نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں ہوا ہے۔ آیت کلالہ تو اس واقعہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تصریح اگلا جو باب انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں آ رہی ہے، اور آیت میراث یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم جو پہلی آیت ہے، تو اس واقعے میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس آیت کے اگلے آیت یعنی اس آیت کے ساتھ جو اگلا آیت ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً جو اگلی آیت میں دوسری نمبر آیت میں آ رہا ہے، تو اس حصے کا تعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ ہے، تو گویا کہ وہ ما قبل والا الگ ہے، جبکہ آیت کے اس حصے کا یہ دوسری آیت کے اس حصے کا تعلق یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھئی یوصیکم اللہ فی اولادکم جو میراث کی پہلی آیت ہے، اصل میں یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کی اولاد تو تھی نہیں، جبکہ یہ ان کا صرف آیت کے اس آخری حصے کے ساتھ تعلق وہ آ رہا ہے۔ تو حدیث باب میں جو اس واقعے کے بارے میں آیت میراث کے نزول کا ذکر ہے، اس سے مراد بذات خود یہ آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ والی اگلی آیت وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وہی مراد ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث الاخوات، یہ باب ہے بہنوں کی میراث کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی فضل بن صباح بغدادی نے، انہوں نے روایت کی سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی محمد بن المنکدر سے، اور انہوں نے کہا یعنی محمد بن منکدر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، قالا کہ انہوں نے فرمایا مرضت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، کہ میں بیمار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، فوجدنی قد اغمی علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بے ہوشی کے حالت میں پایا، فاتانی ومعہ ابو بکر وہما ماشیانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دونوں پیدل تشریف لائے، فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی من وضوئہ فافقت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر ڈالا جس سے مجھے ہوش آیا، فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقضی فی مالی او کیف اصنع فی مالی فلم یجبنی شیئا،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں یا اپنے مال میں تقسیم کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وَقَانَ لَهُ 9 أَخَوَاتٍ، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھی، حتیٰ نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ میراث کی یہ آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ الآیہ۔ قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی نزلت، کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پچھلے باب میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آیت میراث سے مراد یہی کلالہ والا حصہ ہے، جیسے کہ یہاں پر صراحتاً معلوم ہوتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صراحتاً اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ خاص ہے، اور جو چند ابواب پہلے ہم نے پڑھا تھا تو وہ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹیوں کے بارے میں، تو آیت المیراث سے مراد وہاں پر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والی پہلی آیت ہی مراد ہے۔ اب یہاں پر کلالہ والی آیت، تو کلالہ سے مراد کیا ہے، تفسیر اس کی کیا ہے؟ تو مفسرین نے کلالہ کی تفسیر میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن 4 اقوال ان میں جو سب سے مشہور ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا قول جمہور کے نزدیک کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ اور کوئی بیٹا زندہ موجود نہ ہو، یعنی جس کا اصول اور فروع میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے بھائی ہی اس کے وارث ہوں گے۔ دوسری جو اس کی تفسیر میں جو دوسرا قول ہے کلالہ کا، تو یہ ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جن میں کوئی ولد اور والد نہ ہو، تو اس صورت میں میت کے بھائی کلالہ ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کلالہ اس میں مصدر ہے، اور اس میت کی وراثت کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول اور فروع کوئی نہ ہو، یعنی والد بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو۔ اور چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ کلالہ اس میت کے مال موروث کو کہا جاتا ہے جس میت کا والد اور اولاد دونوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کلالہ کا لفظ میت اور وارث دونوں کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث باب میں مذکورہ آیت وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ کلالہ میں کلالہ کا لفظ میت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہے انما یرثنی کلالہ، کہ میرا وارث کلالہ ہوگا، تو اب اس میں کلالہ سے مراد وارث ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم اور احادیث میں کلالہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میت کے اوپر بھی اور وارث کے اوپر بھی اس کا اطلاق وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جمہور علماء کے نزدیک کلالہ کا لفظ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ استعمال اس کا ہے، اس سے مراد وہ میت ہوتا ہے کہ جس کے اصول اور فروع میں کوئی بھی نہ ہو، لیکن کبھی کبھار اس کا اطلاق مال موروث پر بھی اور یا وارث پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے عزیز طلباء کرام چند امور ہمیں اس کا اثبات ملتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادگی اور بے تکلفی کی زندگی گزارتے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس میرے ہاں آئے، وہما ماشیان، پیدل۔ تو اب پیدل چل کر بغیر کسی سواری کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادگی اور بے تکلفی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو اب مسلمان کو دنیا میں عیش و عشرت اور تکلفات، آسائشات، اس کی زندگی اور اس کا طرز اختیار کرنا
وہ نہیں کرنا چاہیے اسے ایسا، بلکہ اسے چاہیے کہ سادگی اور بغیر تکلف والی زندگی وہ گزارے اس دنیا میں، اس سے انسانوں کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو سے جو باقی ماندہ پانی ہے، اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، یعنی مائع مستعمل پر بھی، اور جو باقی ماندہ پانی وضو سے باقی بچ جائے تو وہ مریض کے اوپر، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیلا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں اور نیک لوگوں سے تبرک لینا اور اس سے شفا حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ بھائی سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، بس اللہ کی طرف توجہ اور عقیدہ وہ درست ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ، یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بے ہوشی سے ابھی ہوش میں آئے تھے، لیکن پھر بھی ایک مسئلے کی ایک وہ اس کے اندر ایک علمی جستجو تھی، طلب تھی، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، معلوم نہ ہو تو اس بندے سے پوچھنا چاہیے جو صاحب علم ہو اور اس کو معلوم ہو، تو لہٰذا اس سے جب سوال پوچھا جائے گا تو وہ صحیح رہنمائی کرے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث العصبۃ، یہ باب عصبہ کی میراث کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے مسلم ابن ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی وہیب سے، وہیب نے روایت کی ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحقوا الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ تم متعین حصوں کو اہل حصص تک پہنچاؤ، یعنی جو حصے جن کے بارے میں متعین ہیں اس تمام حصوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، پس جو باقی بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت کے قریب تر ہو۔ رجل ذکر مراد اس سے وہ مرد ہے جو میت کے قریب تر ہو۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اسی طرح روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد یعنی طاووس سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روا بعضهم عن ابن طاووس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، اور بعض حضرات نے ابن طاووس سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی طاووس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل یہ روایت نقل کی ہے، یعنی بیچ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، شریعت میں ورثاء کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اصحاب فرائض، دوسرے نمبر پر عصبات، اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام۔ تو اصحاب الفرائض جن کے حصے متعین ہوتے ہیں، شریعت نے جو مقرر کیے ہیں، جیسے والدین، زوجین، یہ ان کے متعین حصص ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عصبات ہے، تو یاد رکھیں عصبات اور عصبہ یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے شرعاً کوئی حصہ مقرر نہ ہو، جیسے بھائی، چچا، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد، یعنی جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر ان کو دیا جائے گا، اور اگر کچھ نہ بچے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام، میت کے وہ رشتہ دار جو نہ اصحاب الفروض ہو اور نہ ہی عصبہ ہو، مثال کے طور پر بھتیجے، بھتیجیاں اور چچا زاد بہنیں، خالہ، پھپھی وغیرہ کی، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر عصبات میں کوئی زندہ ہو تو پھر ان کو میراث نہیں ملے گا بلکہ یہ محروم ہوگی۔ تو اب حدیث الباب میں
ان پہلی دو قسموں یعنی اصحاب الفروز الحق الفرائض باہلھا، اس سے مراد اصحاب الفروز ہے کہ جن کے حصے مقرر ہے پہلے ان کے لیے، اور جو دوسرا حصہ ہے فہو لأولی رجل ذکر، تو اس سے مراد عصبات ہیں۔ تو گویا کہ اس باب میں پہلی دو قسموں کا ذکر کیا گیا کہ میت کا ترکہ ذوی الفروز کے درمیان ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور ان سے جو بچ جائے تو پھر اسے عصبات کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔